برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ اور میں مل کر آقائے نامدار، مکہ مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالم مرتبہ درود شریف پر نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج ہمارا موضوع ہے قربانی۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملا حمد و شکر و سلام کے پیغمبر پر صلاۃ و سلام کیجیے، اب ہماری کہانی شروع کیجیے۔ برادران اسلام، کئی سال پہلے اس دنیا فانی میں ایک پیغمبر تشریف فرماتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جن کا دنیا میں تشریف لانا اتنا مشکل تھا اور یہ مشکل کی وجہ ہے نا، اس دور کا ایک ظالم بادشاہ نمرود تھا جو اپنے بادشاہی کے غرور میں، تکبر میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرے خدا کو مجھ سے مقابلے میں آنے کے لیے کہنا۔ تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنا تھا تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑا، ایک گونگا، ایک اندھا مچھر اس کے پاس بھیجا اور وہ مچھر نے اس کو تڑپا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ پتہ ہے اس وقت کا نمرود سب سے بڑا بادشاہ، مشہور بادشاہ ہونے کے باوجود کوئی بھی ایک حقیر مچھر سے وہ ہلاک ہو گیا۔ مشکل سے پیدا ابراہیم، بی وجہ نمرود، مر گیا نمرود ملعون، مچھر کی حرکت سے۔ برادر اسلام، اس کے بعد ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں۔ کئی سال بیت جانے کے بعد، ان کے نکاح میں کئی سال بیت جانے کے بعد ان کو کوئی اولاد نہیں سرزد ہوتی۔ چند واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضرت حاضر رضی اللہ عنہ سے بھی وہ نکاح میں آ جاتے۔ حضرت حاضر رضی اللہ عنہ سے نکاح میں آنے کے بعد کئی سال دن بدن ہونے کے بعد کئی سال بیت گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن دو بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ نکاح ہوئی تو بیویوں سے، نکاح ہوئی تو بیویوں سے، نکاح ہوئی تو بیویوں سے ان کی، برس بھی گئے اولاد نہ تھی ان کی، اللہ سے دعا کی اے ان کی، اللہ نے قبول کی ہے دعا ان کی۔ برادر اسلام، روایتوں میں آتا ہے کہ کئی روایتوں میں 70، کئی روایتوں میں 90، وہ عمر جس میں اولاد کی خواہش بھی نہیں ہوگی، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم مت گھبرانا، تجھے اولاد ہوگی۔ تو چند دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دن کے بعد ہو گئے تو حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی چند دن پیدا ہونے کے چند دن گزر گئے، گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم اپنے دو بیویوں کو جدا جدا کر ڈالو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیوی حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا اور ادھر سے واپس آ گئے۔ اور چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایسا چند دن گزرنے کے بعد ایک ذی الحج کے 8واں شب کو رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے خود کے بیٹے اسماعیل کو قربانی کر رہے تھے۔ تو گھبراہٹ ہو کے اٹھ گئے، ارے اللہ میں نے کیسا خواب دیکھ دیا۔ ایک گھبراہٹ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کا قربان کر دیا۔ تو دوبارہ یہ ایسا ہی خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، تو بیدار ہوئے تو 200 اونٹوں کا قربان کر دیا۔ تو تیسرا دن ایسا ہی آیا،
تو پھر بھی 300 اونٹوں کا قربان کر دیا. جب وقت آیا چوتھا دن ایسے ہی خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو نارملی خواب نہیں, یہ تو اللہ ہی کا حکم ہوگا. ایک دو تین خوابوں سے اشارہ نہ ملا نہ ملا, ایک دو تین خوابوں سے اشارہ نہ ملا نہ ملا, چوتھا دن خوابوں سے اشارہ مل گیا مل گیا, ایک دو تین خوابوں سے اشارہ نہ ملا نہ ملا, چوتھا خواب سے اشارہ مل گیا تارے بھائی, چوتھا خواب سے اشارہ مل گیا تارے بھائی. اللہ کے حکم سے قربانی کرنے کا دینے کا, اللہ کی حکم سے قربانی دینے کا. جب اسماعیل 9 سال کے تھے اللہ کی وحی نازل ہوئی رے بھائی, جب اسماعیل 9 سال کے تھے اللہ کی وحی نازل ہوئی رے بھائی. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تمام واقعہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دیتے ہیں اور اجازت مانگ کر حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تشریف فرماتے ہیں اور حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے حاجرہ میرے بچے اسماعیل کو نہا دھلا کر تیار کرنا. تو حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے شروع ہو گئے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام اچھا لباس پہن کر نہا دھو کر عطر وطر لگا لے کے ایسا سجے جیسا دھولا سجتا ہے. اسماعیل علیہ السلام بہت جوش و جذبے میں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضر رضی اللہ عنہ سے بولا اے حاجرہ میں اپنے بیٹے کو میرے دوست کی دعوت میں لے کر جا رہا ہوں, اچھے سے تیار کرنا. تیار ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے. پھر ادھر آیا کباب میں ہڈی. اب حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بزرگ آتا ہے اچھا لباس پہن کر داڑھی وغیرہ رکھ کر, اچھا بڑا بزرگ جیسے بڑا علماء کی طرح ایک حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اے حاجرہ کیا پتا ہے اے بیٹا اسماعیل کہاں گیا ہے. تو اسماعیل حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابھی ان کے ابو کے ساتھ ان کے دوست کی دعوت میں بلا گئے ہیں. وہ ایسا ہے کہ آج ہی وہی مان لیں سر کہیں تمہیں اللہ وہ تمہارے بچے کو قربان کرنے واسطے لگ گئی سو. تو حاضر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دماغ ہے نا گدے چرانے گیا, کون تھا نا باپ بچے کو مارتا کیا قربان کرتا کیا, کہاں گئے تمہارا کل. تو پھر یہ بزرگ کہنے لگے نہیں جی وہ اللہ کا حکم کرتے ہیں, اس کا اثر کرتے اللہ کا حکم ہوا تو ہم نے مجھے اللہ تعالیٰ ایک نے اسماعیل دیا سو, اگر سے مجھے 1000 اسماعیل دیے تو میں قربان کرنے واسطے تیار ہوں. اے شیطان تم جب بھٹکانے کے لیے آیا ہے لے کے بدتر اے لاہور کو تو ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے نا امید ہو کے. کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا, وہ بزرگ ہے نا وہ شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا. پھر بولا اے اسماعیل بیٹا رک 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 رک, ارے بیٹا کہاں جا رہا ہے تو. اور بولا جی میں اپنے ابو کے ساتھ ان کے دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں. بولا وہ دعوت میں جا رہے ہیں؟ نہیں وہ اپنے ابو آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. بولا کیا جی یہ سب بولتی ہیں تمہیں, کون تو نا ابو اپنے لوٹے بیٹے کو کتنے کے سال پیدا ہونے کے بعد مارتی کیا جی. بولا نہیں جی وہ نہیں بیٹا وہ اللہ کا حکم کرتے اس کا مار ڈالتے ہیں. او اللہ کا حکم ہو تو میں قربان ہونے سے تیار ہوں. مجھے یقین نہیں جانے سو اگر سے اللہ تعالیٰ مجھے 1000 جان دیے تو میں قربان ہے وہ صرف تیار ہوں. تو پھر اسماعیل علیہ السلام میں پتھر اٹھاتے لا حول ولا قوت تو ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے دونوں کا بھی ناکامیاب ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اے انبیاء کے پاس اس کے نخرے نہیں چلتے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اے جی ابراہیم ہاں کیسے ہو, کیا جی میں سنا تمہارے بچے کو خواب میں ایک خواب ہے اس واسطے تمہارے بچے کو قربان کرنے جاتی ہیں تمہیں, کیا جی تمہیں کتنے کی سال ہو گیا, کتنے کے سال سے تمہارا بچہ نہیں تھا, اولاد نہیں ہوئی تھی, کو اس کی اللہ تعالیٰ تمہارے کو رحم سے تمہارے کو بچہ دیا, پھر وہ بچے کو قربان کر دی. کیا تو اللہ تعالیٰ بولا تمہارے کو کیا کہ خواب ہے اس واسطے تمہیں قربان کر دیں گے, خواب تو وہ خواب شیطان دیا تھا
پہلے شیطان وہی ہے، پھر شیطان بولتا ہے شیطان خواب دیا، تو بولتا ہے شیطان نے خواب دیا، تو ابراہیم علیہ السلام بولتے اے شیطان تم مجھے بھڑکانے کے لیے آ رہا ہے، چل لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ادھر سے بھی وہ شیطان ناراض ہو کے نا امید ہو کے ادھر سے چلا جا کے بولتا ہے کہ شیطان بولتا ہے جی میں نے ان تینوں کو اتنا کوشش کرا کہ بدلانے کے واسطے بھٹکانے کے واسطے، ایک جنا بھی بھٹکتا نہیں، منجل مار کو بھیجی انہوں، میں کیا کرنا، کتنا محنت کرتا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی وہ بے شرم وہ بے حیا وہ ابلیس جو ہے بلا، وہ بے شرم وہ بے حیا وہ ابلیس جو ہے بلا، وہ مردد وہ ملونا وہ مردد وہ ملونا وہ بے حیا وہ لعنتی وہ بے حیا وہ لعنتی وہ بے وفا وہ بے وقوف وہ بے وفا وہ بے وقوف وہ بے وفا وہ بے وقوف۔ ادھر سے شیطان ناراض ہو کے ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اس مین جگہ میں آ جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بغل میں ہے نا ایک رسی اور چاقو لے کر آتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو بولتے کہ اے اسماعیل بیٹا میں نے ایسا ایک خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں سوچتا ہوں کہ تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہوگی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ان کے ابو سے بولا ابو یہ اگر سے اللہ کا حکم ہو تو میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، لیکن میرے 3 شرطیں ہیں ابو۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا وہ 3 شرطیں کیا ہیں بیٹا؟ تو بیٹا نے بولا ابو پہلے میری شرط یہ ہے کہ مجھے میرے ہاتھ اور پیر مضبوط سے باندھ ڈالنا۔ کیوں بیٹا کیوں باندھنا؟ بولے تو اسماعیل علیہ السلام نے بولا نہیں ابو اگر سے جب مجھے کر کاٹتی ہیں، جب میں ہلتا اڑا تو میں کہیں میرے پیر آپ کو لگ کے بید بھی نہ ہو جائے، نہیں تو میرا خون آپ پر پڑ کر میرا بے ادبی نہ ہو جائے، میں کل قیامت کے اس کا جواب نہیں دے سکتا ابو۔ ابو نے پوچھا ٹھیک ہے بیٹا دوسرا شرط کیا ہے بیٹا؟ تو بولا ابو آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لینا۔ تو بولا بیٹا پٹی کیوں بیٹا، آنکھوں میں پٹی کیوں، قربان ہاتھ سے کاٹنا ہے نا۔ تو اس میں ابو اگر سے پٹی کیوں کہ اگر سے آپ مجھے کاٹتے وقت مجھے دیکھے تو باپ اور بیٹے کی محبت سے آپ کہیں اللہ کا حکم کو ضائع نہ کر دے، اس لیے ابو آپ باندھ لے۔ ماشاءاللہ بیٹا 3 شرط کیا ہے بیٹا؟ تو بیٹا نے فرمایا ابو 3 شرط یہ ہے کہ کئی روایتوں میں آتا ہے ابو میرا جبہ اپنے امی کو دے دینا، اس سے وہ سکون ہو جائیں گے۔ کہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ خبر میرے امی کو مت پہنچانا۔ تو بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ جیسے کہے ہوگے ویسے ہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مضبوط سے باندھے اور چاقو لیے، تیز چوری لیے، اپنے بیٹے کو زمین کے بل گرائے اور کر کاٹ رہے تھے، لیکن وہ کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چاقو لے کر تیز سے مضبوط سے کاٹنے لگے، بر کرنے نہیں لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا تو چاقو کو پھینک دیا۔ ارے چاقو کہتے شرم نہیں، اتنے سب کو کاٹتی ہے، میرا بچہ نازک گلے کو کاٹ نہیں سکتی، کیا ہے تیری حکمت؟ تو چاقو بولنے لگی اے خلیل، اے اللہ کے خلیل تو ایک بار بول رہا ہے لیکن رب جل جلیل مجھے 70 بار حکم دے رہا ہے، میں آپ کا حکم مانوں تو میں اللہ کا حکم مانوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام مان لیتے، پھر اس کو چاقو کو اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام کو پھر قربان کرنے کے لیے شروع ہوتے، کاٹتے لیکن آخری میں کٹ ہو جاتا۔ تو پٹی پورا ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پٹی کھول کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے دیکھیں گے۔ ادھر سے ندا آئی اور دیکھا گیا کہ یہ بکرا پیچھے ہے، کٹا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو کٹے نہیں ہوئے ہیں اور بکرا کٹا ہوا ہے، گھابری ہو گئے، میری قربانی قبول ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے دربار میں سلام فرمایا یا میرے اللہ میری قربانی قبول ہے یا نہیں؟ میں نے اسماعیل کے بدلے میں بکری کو کاٹ دیا، ایک دمبے کو کٹ دیا، میری قربانی قبول ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی طرف سے ندا آئی اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، ہم نے آپ سے، اے خلیل ہم نے آپ کے یہ عمل کو بہت خوش ہو گئے، اور آپ کا یہ عمل، یہ پیشوا، یہ
نشانی ہم کل قیامت تک اس کو جاری کرتے ہیں. ہم آپ کی قربانی سے آپ کی قربانی کو قبول کر لیے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ادھر سے پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مل جا کے اپنے گھر کو واپس آتے ہیں. خوش خوش ہو کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام گھر کو واپس آتے ہیں. گھر کو واپس آنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام بچپن ہے نا, تو سارے واقعات جو چلا پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کر کے اپنے امی کو سارا سنا دیا. اب ہماری کہانی ختم کیجیے. ہاں, ہم اپنا موضوع کو ادھر سے اس واقعے کو ختم ہو گیا, اور ہم اپنا موضوع کو ختم کرنے سے پہلے آخری نصیحت بول کر ہمارا موضوع کو ختم کرتے ہیں. قربانی کرتے جاؤ, مددگار لیتے جاؤ, چمڑوں کو جمع کرو, مدرسوں کو لیا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.